آج ہم ایک نفسیاتی تحقیق کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تحقیق ویکسین کے بارے میں ایک بڑے دلچسپ سوال کو چھیڑتی ہے۔ جی، عام خیال تو یہی ہے نا کہ جو لوگ سازشی نظریات پر یقین رکھتے ہیں وہ پھر ویکسین سے ڈرنے لگتے ہیں۔ بالکل، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی اصل میں الٹ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے انسان ڈرے اور پھر اس ڈر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سازشی نظریات کا سہارا لے؟ جی ہاں، اور یہی نقطہ ہے جس پر دی فیئر فیکٹر نامی تحقیق نے توجہ مرکوز کی ہے۔ یہ سائیکالوجی اینڈ ہیلتھ جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ اچھا، دا فیئر فیکٹر۔ جی، اس میں 3 الگ الگ تجربات کیے گئے اور کل ملا کر تقریباً 950 لوگ شریک ہوئے۔ مقصد یہی تھا کہ سمجھا جائے کہ اگر لوگوں میں ویکسین کا خوف پیدا کیا جائے تو ان کی ویکسین لگوانے کی نیت پر کیا اثر پڑتا ہے اور سازشی نظریات پر یقین کتنا بدلتا ہے۔ جی، تو واقعی روایتی سوچ پر بالکل برعکس چلنے والی بات لگ رہی ہے۔ تو یہ تجربات کیے کیسے گئے؟ مطلب کیا طریقہ تھا ان کا؟ دیکھیں، دولت تجربات میں جنہیں وہ اسٹڈی 1A اور 1B کہتے ہیں، شرکا کو ایک فرضی بیماری فلیبلس پوٹینشیا، اس کی ایک فرضی ویکسین کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا، فرضی بیماری، ٹھیک ہے۔ جی، اب کچھ لوگوں کو جو معلومات دی گئی نا، وہ زیادہ خوف پیدا کرنے والی تھیں، جیسے ویکسین کے بہت شدید مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اس بات پر زور دیا گیا۔ اور دوسروں کو نسبتاً کم خوف والی معلومات دی گئیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو ویکسین لگوانے میں کتنی ہچکچاہٹ ہے اور آپ ان سازشی نظریات پر کتنا یقین رکھتے ہیں جو ویکسین کے خلاف ہیں۔ تو نتائج کیا نکلے؟ جن لوگوں کو زیادہ ڈرایا گیا، کیا وہ فوراً سازشی نظریات کی طرف مائل ہو گئے؟ یہاں بات کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسٹڈی 1A جو تھا، اس میں تو زیادہ خوف نے ویکسین ہچکچاہٹ بھی بڑھائی اور سازشی نظریات پر یقین بھی۔ اچھا، دونوں چیزیں۔ جی ہاں، لیکن جب انہوں نے مزید تجزیہ کیا نا، تو ایک راستہ تو یہ ملا کہ خوف سے سازشی نظریات بڑھے اور پھر ہچکچاہٹ آئی، لیکن ایک دوسرا راستہ زیادہ مضبوط نظر آیا۔ وہ کون سا؟ وہ یہ کہ خوف سے پہلے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی اور پھر اس ہچکچاہٹ نے سازشی نظریات پر یقین کو بڑھایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شاید لوگ پہلے ویکسین سے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور پھر اس ہچکچاہٹ کو اپنے اس فیصلے کو جواز دینے کے لیے سازشی نظریات کو اپناتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، اور اسٹڈی 1B نے اسی خیال کو مزید پکا کیا۔ اس میں زیادہ خوف نے براہ راست سازشی نظریات کو نہیں بڑھایا۔ اچھا، لیکن اس نے ویکسین ہچکچاہٹ کو ضرور بڑھا دیا، اور پھر یہ ہچکچاہٹ جو تھی وہ سازشی نظریات سے جڑی ہوئی پائی گئی۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ خوف پہلے ایک رد عمل لاتا ہے کہ نہیں لگوانی ویکسین، اور سازشی نظریات بعد میں اس فیصلے کو سہارا دینے آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، یوں لگتا ہے کہ سازشی نظریات شاید پہلے سے موجود خوف اور ہچکچاہٹ کو ایک طرح کی منطقی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ واقعی، یہ تو انسانی نفسیات کا بڑا اہم پہلو ہے۔ اچھا، پھر وہ جو تیسرا تجربہ تھا، اسٹڈی 2، اس میں کیا مختلف تھا؟ اسٹڈی 2 میں انہوں نے یہ کیا کہ تمام شرکاء کو پہلے زیادہ خوف والی معلومات ہی دی۔ سب کو؟ ٹھیک ہے، جی۔ سب کو۔ پھر آدھے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ان وجوہات پر غور کریں جن کی بنا پر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ مطلب ہچکچاہٹ کو ایک طرح سے ابھارا گیا۔ اچھا، کیوں نہیں لگوانی؟ جی، اور باقی آدھے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ویکسین لگوانے کی وجوہات پر غور کریں۔ تو مقصد یہ تھا کہ کیا نہ لگوانے پر سوچنے سے، یعنی ہچکچاہٹ پیدا کرنے سے، سازشی نظریات بڑھتے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھنا تھا۔ اور کیا ایسا ہوا؟ دیکھیے، براہ راست اثر تو اس میں بھی نہیں ملا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جنہوں نے نہ لگوانے پر سوچا وہ فوراً زیادہ سازشی نظریات پر یقین کرنے لگے۔ تو پھر؟ لیکن جب مزید گہرائی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے نہ لگوانے پر غور کیا تھا ان کی ویکسین لگوانے کی نیت کم ہو گئی، ارادہ کمزور پڑ گیا۔ اچھا، نیت کم ہوئی۔ جی، اور پھر یہ جو کم نیتی تھی نا، یہ آگے جا کر زیادہ سازشی نظریات پر یقین اور ان لوگوں سے زیادہ ہمدردی سے جڑی ہوئی تھی جو سرکاری باتوں پر شک کرتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ان تینوں تجربات کو ملا کر دیکھیں تو یہ تحقیق روایتی سوچ کو الٹ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ویکسین کا خوف اصل میں سازشی نظریات کی وجہ بن سکتا ہے، بجائے اس کے کہ سازشی نظریات خوف پیدا کریں۔
جی ہاں، تحقیق کا لبِ لباب یہی ہے کہ خوف پہل کرتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہچکچاہٹ کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ ایک فوری، آپ کہہ لیں جذباتی رد عمل ہے۔ ایک گٹ ری ایکشن۔ بالکل، ایک گٹ ری ایکشن، اور اس کے بعد اس جذباتی فیصلے کو عقلی جامہ پہنانے کے لیے یا جواز دینے کے لیے لوگ سازشی نظریات جیسی وضاحتوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں یا ان پر زیادہ پختہ یقین کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر صحت عامہ کے ادارے ویکسین ہچکچاہٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ سازشی نظریات غلط ہیں۔ جی، صرف اتنا کافی نہیں لگتا۔ ہمیں لوگوں کے اندر جو خوف بیٹھا ہے اسے سمجھنا ہوگا اور شاید اسے کم کرنے پر بھی کام کرنا ہوگا۔ بالکل درست۔ یہ تحقیق یہی تجویز کرتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے جذباتی پہلوؤں، خاص طور پر خوف کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لوگ اپنے خوف کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اس سے نمٹ سکیں، تو شاید وہ اپنی ہچکچاہٹ کو صحیح ٹھہرانے کے لیے سازشی نظریات کا سہارا کم لیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے جذبات، خاص طور پر ایک طاقتور جذبہ جیسے خوف، کس طرح ہمارے عقائد کو، ہماری سوچ کو شکل دے سکتا ہے، خاص طور پر صحت جیسے اہم معاملے میں۔ جی ہاں۔ شاید اگلی بار جب ہم کسی بھی پیچیدہ مسئلے پر کوئی بہت مضبوط رائے رکھتے ہوں تو ایک لمحے کو رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس رائے کے پیچھے کوئی گہرا، انجانا جذبہ تو کام نہیں کر رہا۔